سینٹ انتخابات 2024 محسن نقوی سمیت 6 امیدوار بلا مقابلہ سینیٹر منتخب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بطور آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ فیصل آباد سے نون لیگ کے طلال چودھری بھی جنرل نشست پر بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محسن نقوی سمیت 6 امیدوار بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بطور آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ فیصل آباد سے نون لیگ کے طلال چودھری بھی جنرل نشست بن گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، سینٹ کے انتخابات 2024 کے سلسلہ میں آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری دن تھا، اور اب تک کے جو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں جنرل نشست پر آزاد امیدوار سید محسن رضا نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں، وہ بطور آزاد امیدوار ایوان بالا کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جنرل نشستوں پر آفت خان چیمہ، پرویز رشید، طلال چودھری، حامد خان، ناصر محمود بٹ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب کی 12 نشستوں پر 28 امیدوار موجود تھے، جن میں سے 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس کیے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مصطفیٰ رمدے نے کاغذات نامزدگی واپس لیے ہیں، جبکہ جنرل نشستوں سے شہزاد وسیم، مصدق ملک، ولید اقبال، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز انصاف نے بھی کاغذات نامزدگی واپس کی ہیں۔ تاہم جو سینٹ کے انتخابات کے سلسلہ میں جو پولنگ کا عمل ہے وہ 2 اپریل کو منعقد ہوگا۔ تاہم اب تک کے جو نتائج ہیں ان میں 6 امیدوار آزاد بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، جن میں وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی شامل ہیں، آفت خان چیمہ شامل ہیں۔ کارگمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد محمد علی ضیاء کا پولیس کو شہر بھر میں لٹکتی ڈور ہٹانے کا حکم، کہا کارپوریشن سے مل کر اور اپنی مدد آپ کے تحت ڈور ہٹائی جائے۔ کارپوریشن عملہ کا انتظار کیے بغیر اہلکار خود لٹکتی ڈور ہٹا کر شہریوں کو محفوظ بنائے۔ بجلی کی تاروں اور کھمبوں پر لٹکتی ڈور بھی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا فیصل آباد میں پتنگ بازی کا 100% خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ شہری اپنے گھروں کے قریب لٹکتی ڈور ہٹا کر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ سی پی او کی ہدایت پر پولیس جوانوں نے لٹکتی ڈور ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی کانسٹیبل کی تیمارداری کے لیے سی پی او الائڈ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ محمد علی ضیاء نے زیر علاج کانسٹیبل جاوید اقبال کی تیمارداری کی۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو زخمی کانسٹیبل کے علاج و معالجہ کی بہترین سہولیات فراہمی کی ہدایت۔ کانسٹیبل جاوید اقبال کو چھاپہ کے دوران ملزمان نے سینے میں گولی مار کر زخمی کیا تھا۔ سی پی او محمد علی ضیاء کا کہنا تھا کانسٹیبل جاوید نے بہادری سے ملزمان کا مقابلہ کرتے ہوئے جان داؤ پر لگائی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی کانسٹیبل کی تیمارداری کے لیے سی پی او الائڈ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ محمد علی ضیاء نے زیر علاج کانسٹیبل جاوید اقبال کی تیمارداری کی۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو زخمی کانسٹیبل کے علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہمی کی ہدایت۔ کانسٹیبل جاوید اقبال کو چھاپہ کے دوران ملزمان نے سینے میں گولی مار کر زخمی کیا تھا۔ سی پی او محمد علی ضیاء کا کہنا تھا کانسٹیبل جاوید نے بہادری سے ملزمان کا مقابلہ کرتے ہوئے جان داؤ پر لگائی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ محمد عمیر اور ڈی پی او راشد ہدایت کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس۔ صدر چیمبر چودھری انصر علی، سیکرٹری بار عامر شہزاد، ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی دلدار، سٹی صدر محمد ہاشم اور حاجی ظفر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان بتائیے گا۔ بالکل، امن کمیٹی کا جائزہ اجلاس ڈپٹی کمشنر جنگ محمد عمیر اور ڈی پی او جنگ راشد ہدایت کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں سیاسی، مذہبی اور کاروباری حضرات نے جو ہے وہ شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یوم علی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بھی ہیں، پتنگ بازی کی بھی بات ہوئی، کس حد تک جو ہے وہ علماء کرام کا تعاون اس میں ناگزیر ہے؟ یہاں پہ بڑی اچھی کلیکٹیو وزڈم کی باتیں ہوئی ہیں، اور اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ یہاں کا امن و امان جو ہے وہ سب سے مقدم رہے گا، اور اس پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پھر خواہ وہ ہیٹ سپیچز ہوں، اس کی بھی مذمت ہوگی، اور اس میں جو کسی بھی قسم کا غیر ملکی عناصر ہیں جو غیر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی بھی بڑی پرزور انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کائٹ فلائنگ پہ خصوصی بات ہوئی ہے، اور بڑی مثبت آئی ہے کہ یہ غیر قانونی فعل بھی ہے، اور شریعت کے لحاظ سے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ حرام فعل بھی ہے۔ تو اسی حوالے سے امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک کویسچن جنریٹ کیا ہے، جس پہ علماء کرام اپنا فتویٰ دیں گے کہ کائٹ فلائنگ اور اس سے منسوب ہر قسم کے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی حرام کام کر رہے ہیں۔ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر اہم لوگ جو ہیں وہ امن و امان کے قیام کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتنگ بازی، پتنگ سازی اور اس سے جڑے ہوئے کام کو لے کر دیکھ رہے ہیں۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप रिन्यूअल एसोसिएट की 32% और कॉर्पोरेट की 39% मुकम्मल। चैम्बर के अहदेदारान ने मेंबरान से अपील की है कि 31 मार्च से पहले अपनी तजदीद मेंबरशिप करवा लें ताकि मेंबरान आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। एफबीआर ईंटों के भट्टों से सेल्स टैक्स की वसूली में नाकाम, 120 भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स और जुर्माने के नोटिस जारी। एफबीआर अफसरान ने ईंटों के भट्टों की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की थी और ईंटों के भट्टों पर माहाना 10,000 रुपये फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया गया था। फेस्को हुक्काम के मुताबिक टैक्स नादहिंदगान को दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। अदम तामील पर नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफबीआर ईंटों के भट्टों से सेल्स टैक्स की वसूली में नाकाम, 120 भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स और जुर्माने के नोटिस जारी। एफबीआर अफसरान ने ईंटों के भट्टों की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की थी और ईंटों के भट्टों पर माहाना 10,000 रुपये फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया गया था। फेस्को हुक्काम के मुताबिक टैक्स नादहिंदगान को दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। अदम तामील पर नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड का चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मेरिट पर आने वाले तलबा को बैरून मुल्क पर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। उम्मीदवार 26 अप्रैल तक दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। आपको अपडेट करें, पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड का चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मेरिट पर आने वाले तलबा को बैरून मुल्क पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। फैसलाबाद अमीन टाउन में बिलियन समाइल और क्रिकेटर अहमद शहजाद की जानिब से इफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम किया गया। इफ्तार दस्तरख्वान में फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद को इफ्तारी कराई गई। इस मौका पर क्रिकेटर अहमद शहजाद का कहना था, खिदमत खल्क के लिए निकला हूँ, नौजवानों को भी चाहिए कि खिदमत खल्क के लिए निकलें। उनका मजीद कहना था, पूरा मुल्क में इफ्तार दस्तरख्वान लगा रहे हैं। रमजानुल मुबारक का पूरा माह इफ्तार दस्तरख्वान का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटर क्लब वनडे टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी आइन 2014 के तहत तमाम रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब शिरकत के अहल होंगे। पीसीबी के मुताबिक दिलचस्पी रखने वाले क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इब्तदाई तौर पर टूर्नामेंट की निगरानी मुतल्लिका रेंजर्स जबकि बाद अज़ां पीसीबी करेगा। पूल मरहले में हर क्लब कम अज कम 3 मैच खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटर क्लब वनडे टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। पीसीबी आइन 2014 के तहत तमाम रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब शिरकत के अहल होंगे। पीसीबी के मुताबिक दिलचस्पी रखने वाले क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इब्तदाई तौर पर टूर्नामेंट की निगरानी मुतल्लिका रेंजर्स जबकि बाद अज़ां पीसीबी करेगा। पूल मरहले में हर क्लब कम अज कम 3 मैच खेलेगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।